چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے، پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کے بندھن ڈھیلی نہیں۔ پچھلی پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا قیدیوں کا کیا حال؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے، ایک بیمار جو نیم جان ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جو ستم کا شکوہ ہی کیا، پھوپھی جان بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں میں کی ٹھوکر پر ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے، اجتراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوان آنے جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ کہ بوساگاہ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے، صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے لیکن عرش کا رابطہ اب بھی قائم نہیں۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالمان دعا میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفے پہنچا۔ مارے شرم و حیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مناجات و دعا میں مشغول تھی۔ ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستہ عرض کی، میں غریب و محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں۔ ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالی۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی ہے، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہے، خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چیخ مار کر گلے سے لی اور اپنی جان بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر نثار کر عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کے دن اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گری جا رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ غفور و غم سے آنکھیں اشکبار تھی، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹھیس اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔
خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیہ اتاری پڑی۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اونٹ سے اترتے وقت گشا گیا اور بے حال ہو کر زمین پر تشریف لے آیا۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیتاب ہو گئی۔ دل بھر آیا، ڈبائی آواز آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو۔ ابن زیاد کا دربار نہایت عزت و احتشام سے آراستہ کیا گیا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک پشت میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ بار بار امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھیا قدرت کا فیصلہ، معاذ اللہ حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ رسول اللہ کا تو کلمہ پڑھتا ہے، ان کی اولاد کو تہ تہ کرایا اور اب ان کی افتماع بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا گیا، لیکن مصلحت الخون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا یہ کون عورت ہے۔ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سردار معاذ اللہ تیرے اہل بیت کے نافرمان باقیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس عذیتناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تائیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کرنا۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین معاذ اللہ یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور قداب ابن قداب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، معاذ اللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت
حضرت ابن عفیر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، اس سے خطبے کے الفاظ سن کر نہ رہا گیا، فرتے قدم میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچا۔ ابن زیاد اس جواب سے دل ملا اٹھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر۔ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت سے مچلتے ہوئے اٹھے،